بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کے بعد اپنے خاندان کو علانیہ دعوت دی تھی، جس کا تذکرہ گزشتہ ویڈیو میں ہوا تھا۔ روایت کے مطابق اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اللہ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن اصحاب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے، پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہارے ساتھ اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا: اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ فتنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر ہے کہ تم ہی اس پر قابو پا لو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہے۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا، بولا: اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرتے آئیں گے اور سارے عرب ان کے ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک ترن والے کی حیثیت ہوں گے۔ پیارے دوستوں کہتے ہیں کہ یہ سن کر ابو طالب بول اٹھے: اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا: اے قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا: نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو دو کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزنی۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرا یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی نہ بولا۔ آپ نے اپنی بات پھر دہرائی، پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے، بتوں کو سجدے کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا: اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے: ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ کہتے ہیں کہ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے ابو طالب سے یوں شکایت کی: ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا، ہمارے دین میں عیب نکالے، ہمیں بے عقل ٹھہرایا، اس نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کہا۔
یا تو ہماری طرف سے آپ نپٹیے یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیونکہ خود آپ بھی اس دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کے آپ کے خلاف ہیں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیے کہ اچھا، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ پیارے دوستوں، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائی ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ یہ حکم ملتی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک کہ سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن دوستو، یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے بولے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل عزت اور بلند مرتبہ آدمی ہیں۔ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ داداؤں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے، اور آپ انہیں سمجھا لیں، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے، البتہ ابو طالب پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ اب چچا ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اب آپ کی مدد کرنا نہیں چاہتے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو ابھی میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دے۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بھرا آ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ اٹھ کر جانے لگے۔ لیکن اس وقت ابو طالب نے آپ کو پکارا، بھتیجے ادھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا تو انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو دل چاہے کھاؤ، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو مختصراً اس محبت کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب اور ان کے خاندان سے ملی تھی۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے بعد سب سے زیادہ محبت چچا ابو طالب کی طرف سے ملی، اور ان سے بھی زیادہ ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت اسد نے اس کا حق ادا کیا۔ چچی ہوتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممتا کے اخلاق کو پور کیا جو غیر معمولی کارنامہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی بھتیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن تھی، یوں تو وہ آپ کی پھوپھی بھی لگتی تھی۔ پیارے دوستو، اس عظیم خاتون کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ یہ بہت خوش نصیب تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت پا کر درجہ صحابیت بھی حاصل کر لیا تھا۔ ان کے چاروں بیٹے اپنی اپنی
خوبیوں کی بدولت سارے عرب میں معروف تھے اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ رہے۔ طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بھی جید صحابہ کرام ہیں۔ ان کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ معروف ام انی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا اصل نام ہند بنت ابی طالب تھا۔ یہ سب سے زیادہ معروف ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انتہائی محبوب رکھتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی بہنوں کی طرح محبت کرتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں حقیقی بہن کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجازی ماں فاطمہ بنت اسد کس اخلاق و کردار کی مالک تھی، اس کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کئی بار دی اور پھر ان کی وفات کے موقع پر بھی اسے دہرایا، جس نے ان کو قابل رشک رتبہ عالی سے نوازا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، جس کا تفصیلی تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کا اعزاز بھی حاصل کیا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئیں۔